बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया भी आ गया और इमरान खान साहब ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से सबसे हाईएस्ट फोरम है, फैसला साज फोरम है, यहां पर फैसले होते हैं। जिस तरह से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसका एलामिया आया, अब ये पाकिस्तान की बड़ी फौज, मुसल्लह अफवाज के हवाले से सबसे अहम फोरम होता है कोर कमांडर्स का इजलास। इसी तरह से नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो उसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास सबसे अहम होता है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास। इसमें चूंकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी होते हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अलावा आर्मी चीफ होते हैं और बहरिया और फजाइया के चीफ भी होते हैं, यानी तीनों सर्विसेज चीफ्स भी होते हैं। इसके अलावा विफाकी वज़रा होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इस वजह से ये हाईएस्ट फोरम समझा जाता है नेशनल सिक्योरिटी की जब बात की जाती है। तो अब आप ये देखें कि इस हाईएस्ट फोरम के एलामिये में क्या बात की गई है, वो बड़ी गौर तलब है। और यहां भी ऐसे लगता है कि जो हुकूमत चाह रही थी कि जनाब वो अब किसी तरह से मामलात को आगे लेकर जाए, ना कोई इलेक्शन हो, यही जो इमरान खान तहरीक इंसाफ को हमने माइनस करना है हर सूरत, वो भी करना है और हमने बैठे रहना है कोई इमरजेंसी लगाकर। वैसे तो सूरत हाल पैदा की हुई है और अब ये हमारा इक़्तिदार जो है वो अब अवाम ख़त्म कर देंगे अगर इलेक्शन में जाते हैं, तो हमने अब अवाम में जाना नहीं है और अपना इक़्तिदार जितना अरसा चला सकते हैं, जितना अरसा है, तो बस इमरान खान ही रुकावट है, बाकी तो कोई नहीं। तो जनाब जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ज़ाहिर है दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने हुकूमत को उड़ा कर रख दिया है। बड़ी देर लगी इस इलामिये को सामने आने में, लगता है बड़ी कांट छांट की गई और बहुत सी चीज़ें निकलवाने की कोशिश हुई होगी लगता है। बाकी जो ऊपर तफसील थी वो तो सारी नज़र आ रही है कि वो तो हुकूमत चाहती थी कि हो कि जनाब छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब तो है। लेकिन जो आखिरी दो लाइन्स हैं हम उसको कैसे ख़त्म करवाते, तो वो तफसील तो नहीं आ सकी। वो बात जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी थी उसमें तो एक पैरा था, लेकिन यहाँ 2-3 लाइन्स हैं, लेकिन वही असल लाइन्स हैं, उसकी हम बात करेंगे। और साथ ही इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल का कह दिया है और कहा है कि आपने तैयार रहना है। टिकट होल्डर से उन्होंने बात की है और कहा है कि परेशान नहीं होना, 2 हफ्ते मुश्किल हैं। ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है कि 2 हफ्ते मुश्किल हैं और आपने डटे रहना है, गिरफ्तारी से बचना है। हम अब 18 तारीख को 18 मई जुमेरात के दिन इमरान खान साहब ने शेखुपुरा में जलसे का ऐलान कर दिया है, मुरीदके में उसकी तैयारियों का कह दिया है और कहा है कि दफ़ा 144 के इनके लिए नहीं होती इस्लामाबाद में, बल्कि अब तो मनाजर आए हैं कि खुद पुलिस की गाड़ियों में जो रज़ाकार फोर्स थी जमीयत उलमा इस्लाम की, उनको छोड़ा जा रहा है। रज़ाकार फोर्स को पुलिस की गाड़ियों में, जी हाँ, पुलिस की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, वो मनाजिर इस वक्त मौजूद हैं। काशिफ बासी साहब ने अपने प्रोग्राम एयरवे में भी चलाए हैं, हर तरफ वो आपको मिल जाएंगे। तो वो सब हो रहा है, तो फिर हमें क्यों रोका जा रहा है? लिहाजा इमरान खान साहब ने कहा कि आपने मेरी कॉल का इंतजार करना है, अब कुछ हुआ तो हम पुरअमन, कोई इश्तियाल नहीं, किसी की तरह की कोई तोड़ फोड़ नहीं। एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब ने कहा जी पुरअमन तरीके से आपने एहतजाज करना है, मेरी कॉल का आप इंतज़ार करें। तो अगर अब कुछ हुआ तो लगता है कि पहले से भी भरपूर एहतजाज हो सकता है, चूँकि ये जो खौफ दिलाया गया था और इतने लोगों को उठाया गया है, ये तकरीबन 5 से 7 हज़ार लोग उठाए गए हैं, कोई लापता हैं, कुछ गायब है, कुछ के खिलाफ केसेस हैं। तो ये अब ये तो नहीं है कि जी इसके बाद तहरीक इंसाफ के कोई कारकुन ही नहीं बचा या लोग ही नहीं बचे, आवाम ही नहीं बचे, तो वो गम और गुस्से में ज़्यादा हो सकता है कि और लोग बाहर आएँ। तो बहरहाल अब पहले कौमी सलामती कमेटी का एलामिया और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा है उसकी तफसील, जिसमें सबसे अहम पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि अब भी इमरान खान साहब झुक नहीं रहे, क्योंकि अदालत में जब गए तो बड़ी दिलचस्प बात है, उनसे बार बार सवाल हुआ कि फ़लाँ के बारे में कुछ कह दें, फ़लाँ के बारे में कुछ कह दें, कोई जवाब, कोई। जब वो अपनी अहलिया के साथ पेश हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट में, तो इमरान खान साहब ने सिर्फ इतना कहा कि एक ही पैगाम है। जो उन्होंने कहा जी फ़लाँ के लिए पैगाम, फ़लाँ के लिए पैगाम, तो इमरान खान साहब ने कहा एक ही पैगाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकना, कोई इबादत के लायक नहीं है अल्लाह के अलावा। तो इस पर इमरान खान साहब ने बात करके फिर वो कमरे से निकल गए थे। तो एलामिया सुनिए जनाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी NSC का इजलास इस्लामाबाद मोरखा 16 मई 2023। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास मंगल को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स, सलामती से मुतल्लिक इदारों के सरबराहान और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की।
اجلاس نے اعادہ کیا کہ ملک میں تشدد شر پسندی کسی صورت برداشت نہ کرتے ہوئے زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جائے گی۔ اجلاس نے 9 مئی کو قومی سطح پر یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان کیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے شرکاء نے پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ شرکاء نے ذاتی مفادات اور سیاسی فائدے کے حصول کے لیے جلاؤ گھراؤ اور فوجی تنصیبات پر حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ شرکاء نے عزم کا اعادہ کیا کہ فوجی تنصیبات اور عوامی ملاک کی حرمت اور وقار کو کوئی خلاف ورزی بالکل برداشت نہیں کی جائے گی، اور 9 مئی کو یوم سیاہ میں ملوث تمام عناصر کو انصاف کے ٹھہرے میں لایا جائے گا۔ اجلاس نے آئین کے مطابق متعلقہ قوانین بشمول پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے ذریعے شرپسندوں، منصوبہ سازوں، اشتعال پر اکسانے والوں اور ان کے صورتکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے انصاف کے ٹائم میں لانے کے فیصلے کی بھی تائید کی۔ فورم نے واضح کیا کہ کسی بھی ایجنڈے کے تحت فوجی تنصیبات اور مقامات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتیں گے۔ اجلاس کے شرکاء نے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اجلاس نے سوشل میڈیا کے قواعد و ضوابط کے سختی سے نفاذ و قاعدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی تاکہ بیرونی سرپرستی اور داخلی صورتکاری سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کا تدارک کیا جا سکے اور اس کا ارتکاب کرنے والے عناصر کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ اجلاس نے عالمی سیاسی کشمکش اور دشمن قوتوں کی عدم استحکام کی پالیسیوں کی وجہ سے بڑھتے ہوئے پیچیدہ جیو اسٹریٹجک ماحول میں قومی اتحاد اور یگانگت پر زور دیا۔ اچھا، یہ سب سے اہم ہے، یہ جو جملے ہیں نا آخر میں نے بتایا، یہ گور کمانڈرز میں بھی اسی طرح کی باتیں تھیں اس کے اعلامیے میں۔ اب یہ جملے ہیں اصل، یہ آخر میں چند جملے۔ اجلاس نے عالمی سیاسی کشمکش اور دشمن قوتوں کی عدم استحکام کی پالیسیوں کی وجہ سے بڑھتے ہوئے پیچیدہ جیو اسٹریٹجک ماحول میں قومی اتحاد اور یگانگت پر زور دیا کہ اب حالات بڑے عجیب ہیں اس وقت ملک کے، دنیا کے، ارد گرد کے۔ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس میں اتحاد و یگانگت ہو، لیکن حکومت تو اس طرف جا ہی نہیں رہی۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے خوف پھیلاؤ، نفرت پھیلاؤ، تشدد پھیلاؤ، ہنگامہ رہی، عدم استحکام، جتنا ہو سکے کیونکہ اسی سے تو ماحول بنے گا، اسی سے تو ان کو ہوگا کہ جناب ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر جمہوری تسلسل ہو گیا، الیکشن ہو گئے تو ہم تو فارغ ہیں۔ اگر جناب سپریم کورٹ کی بات مان لی گئی، اگر ہم اداروں پر چڑھائی نہیں کریں گے، اداروں کا ٹکراؤ نہیں کریں گے، اگر ہم ملک کو ایک پولیس اسٹیٹ نہیں بنائیں گے تو پھر ہمارا کیا بچے گا؟ تو وہ تو ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہاں اعلامیے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب اس وقت کشمکش ہے اور پیچیدہ جیو اسٹریٹجی ماحول میں قومی اتحاد اور یگانگت پر زور دیا گیا ہے۔ آخر میں آخری جملہ، فورم نے سیاسی اختلافات کو محاذ آرائی کی بجائے جمہوری اقدار کے مطابق مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ واضح ہو گیا جی، سیاسی اختلافات جو ہیں اب کیا ہیں، سارے تو بیٹھے ہوئے ہیں، مزے کر رہے ہیں، ساری پارٹیاں تو اس وقت حکومت میں ہیں سوائے تحریک انصاف کے، باقی سب تو موجوں میں ہیں، 100 کے قریب کابینہ ہے، موج مستی اپنے کیس ختم کروائے ہوئے ہیں۔ یہاں تو اب توہین پارلیمنٹ کا قانون کر رہے ہیں کہ کسی رکن کی بھی توہین کر دی تو جناب سزائیں دے دیں گے۔ وہ تو جو کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نیب قوانین جو جس نے کرنا ہے، فنڈز جس کو جتنے چاہیے وہ سب لے رہے ہیں، ہر طرح سے جناب کروڑوں اربوں روپے کے فنڈز وہ جاری ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن فورم نے کہا سیاسی اختلافات کو محاذ آرائی کی بجائے، اب بھی محاذ آرائی کون کر رہا ہے؟ محاذ آرائی ہے تو تبھی ہے نا جی، اور سیاسی اختلافات ہیں تو عمران خان سے ہی ہیں، تحریک انصاف سے ہی ہیں، محاذ آرائی بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس کی بجائے یہ کام ختم کریں اور جمہوری اقدار کے مطابق، جمہوری اقدار ہیں الیکشن، اس کے مطابق مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ تو مذاکرات ہوں گے، اسی بات پر ہوں گے۔ عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے تھے، پہلے مانتے کہ جی الیکشن کی طرف آئیں، لیکن نہیں، انہوں نے کہا جی الیکشن تو ہم کسی صورت ہونے نہیں دیں گے، 90 دن تو آپ چھوڑ ہی دیں، اس کے بعد بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ وہ تو اب ہر طرح سے بھاگ رہے تھے۔ تو اب اس حوالے سے جناب یہ تو ہو گئی اعلامیے کی بات۔ اب آجیے عمران خان صاحب نے کیا بات کی ہے، وہ بھی بہت اہم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 18 مئی کو شیخوپورہ میں جلسے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں زمان پارک میں اہم اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے دوران ٹکٹ ہولڈرز نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران فیصلہ کیا گیا کہ تحریک انصاف عوامی پاور شو کرے گی، جس کے لیے جمعرات کو شیخوپورہ کی تحصیل مرید کا مقام منتخب کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مقامی قیادت کو عمران خان کی جانب سے جلسے کی تیاری کرنے کی ہدایت کی گئی۔ مقامی قیادت کہہ دیا گیا کہ آپ جلسے کی بھرپور تیاری کریں۔ ذرائع کے مطابق اس دوران عمران خان نے ٹکٹ ہولڈرز کو ہدایت کی ہے کہ جلسے میں بھرپور شرکت کی جائے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی ٹویٹر پر ویڈیو بیان میں سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جب چنگیز خان قتل و غارت کرتا تھا تو چند لوگوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور ان کو کہتا تھا چاروں طرف دنیا کو بتاؤ کہ میں کتنا ظالم ہوں، میری کتنی دہشت ہے۔ یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، عورتوں پر کبھی اس طرح کا ظلم نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے، اور ظلم کی داستانیں ٹی وی سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ لیکن میرے پاکستانیوں یہ وقت اپنی آزادی لینے کا ہے، خوفزدہ نہیں ہونا ان کا یہ مطلب ہے۔
یہ صرف خوف پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ابھی 70,000 سے 1 لاکھ پولیس ہے، 70,000 سے 1 لاکھ پولیس ہے، لیکن عوام 23 کروڑ ہے۔ جب عوام یہ فیصلہ کر لیں گے ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے، جب عوام فیصلہ کر لیں کہ ہمارا آئین ہمیں حقوق دیتا ہے، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ عوام بتائیں ہمیں الیکشن چاہیے تاکہ منتخب کیے ہوئے نمائندے مسائل سنیں، ہم ان چوروں کے نیچے غلامی نہیں کریں گے۔ جس وقت عوام نے فیصلہ کر لیا ہم آزاد ہو جائیں گے۔ عوام نے خوف کے بتوں کو توڑنا ہے۔ جب بھی اگلی بار احتجاج کی کال دوں تو سب نے پرامن احتجاج کے لیے نکلنا ہے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، اپنے حقوق اور اپنی آزادی کے لیے سڑکوں پر نکلنا ہے۔ یہ جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ اور یہ جو ایک زبردست نیا انوکھا طریقہ عمران خان صاحب نے نکالا نا جی احتجاج کا، کہ گھروں کے باہر کھڑے ہو جائیں، گھروں کے باہر کھڑے ہو کے پلے کارڈ اٹھا لیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ جی اب بھی سڑکوں پر کوئی آیا تو اس کو گرفتار کیا گیا، عورتوں کو، بچوں کو، کسی کو نہیں چھوڑا گیا، لیکن جب گھروں کے باہر کھڑے ہوں گے اور پلے کارڈ اٹھائے ہوں گے تو کیا گھر کے باہر کیسے گرفتار کریں گے؟ وہاں سے پھر لوگ سوشل میڈیا پر ڈالیں گے کہ ہم بھی ساتھ ہیں، ہم بھی ساتھ ہیں، تو ایک پورا ایک انقلاب کسی ایک کیفیت ہوگی، جس سے ظاہر ہے کہ حکومت کے پاؤں پہلے ہی اکھڑ چکے ہیں، اور اس کے بعد تو حکومت اور زیادہ نظر آئے گی کہ اکیلی اور تنہا رہ گئی ہے، اور جتنے بھی ہاتھ پاؤں مار رہی ہے وہ نہیں چل سکتے، اور اس کو عوام کی عدالت میں آنا ہی پڑے گا، الیکشن کی طرف آنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے ملک کو اس عدم استحکام سے نکالنے کا، اس انتشار سے نکالنے کا، اور معیشت کی تباہی سے نکالنے کا۔ اللہ حافظ۔